طور پر آج کل کا جو ماحول ہے بچوں کی تعلیم کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. کوئی اچھے کالج میں اچھے اسکول میں ڈلوانا یا زر کثیر خرچ کر کے ان کو پڑھانا، یہ چیزیں تھوڑا سا آج کل سماج میں تھوڑا سا پیچھے ہو جاتی ہیں، لیکن دیگر اقوام بہت ہی آگے بڑھ رہی ہے نسبتاً ہمارے. تو اس کے لیے مفتی صاحب کا کیا مشورہ ہے، کیا وضاحتیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم کے سلسلے میں اگر زر کثیر بھی خرچ کرنا پڑ رہا ہے تو شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے، کیونکہ تعلیم بہرحال نفع بخش ہی ہوتی ہے اور کسی بھی میدان میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. تعلیم کو البتہ غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یقیناً یہ برا ہے. تعلیم کیا ہے؟ علم ایک آلہ ہے. مثال کے طور پر آپ کسی آلے کو اگر اچھے کام میں استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے نفع بخش ہوگا، اگر آپ اس کو بیجا استعمال کریں گے تو آپ کے لیے ضرر رساں ہوگا. تو معلومات حاصل کرنا، دنیاوی ترقیات کے حوالے سے اپنے اندر شعور و آگہی پیدا کرنا، یہ تو اچھی بات ہے. اور خاص طور پر تعلیم کے سلسلے میں خواتین کو دینی تعلیم کے علاوہ بھی دنیاوی ایسے امور جس کے انجام دینے کی وجہ سے ان کی اپنی زندگیاں سنور جاتی ہے، دوسروں کے محتاج ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یہ ان کے لیے فرض کفایہ کا درجہ رکھتی ہے. مثال کے طور پر ان کے اپنے بیماری کے سلسلے میں، ان کے اپنے اندرونی عوارض کے سلسلے میں علاج کے حوالے سے جب وہ رجوع ہوتی ہے تو وہ کسی مرد سے تو رجوع نہیں ہو سکتی ہے، ظاہر ہے کہ خواتین ہی سے رجوع ہونا پڑے گا. جی. تو اب ایسے وقت میں وہ خود اگر اس فن کے اندر مہارت حاصل کریں گی تو خدمت خود بھی کر سکتی ہے، خود اپنے حق میں بھی وہ کارگر ہو سکتی ہے، دوسرے اپنی بہنوں کے حق میں بھی وہ مفید اور کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. اس طرح سے تعلیم کے سلسلے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا ولا تکن رابعا. تم باضابطہ عالم بن جاؤ پڑھ کر، یا باقاعدہ طور پر طالب علم بن جاؤ، علم حاصل کرنے والے بن جاؤ. اگر اس میں باضابطگی کے ساتھ کرنے کا اگر موقع نہیں مل رہا ہے تو او مستمع، جیسا کہ یہ مذہبی پروگرام مختلف چینلز کے ذریعے سے نشر کیے جاتے ہیں، اس کے سننے والے بن جاؤ. کسی بھی مجلس علم میں شریک ہو کر بغور سننے والے بن جاؤ، یا مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے حق کی باتوں کو سننے والے بن جاؤ. یہ تین درجے آپ علیہ السلام نے بیان کیے. ولا تکن رابعہ، چوتھے نہ بن جاؤ، فتہلک، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. ہمیں رسول پاک علیہ السلام نے تعلیم کے باب میں اتنی اہمیت دی ہے کہ صحابیات نے آپ سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ غلبنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلب علینا الرجال، یا رسول اللہ غلبنا علیک الرجال. یا حبیب اللہ آپ کی بارگاہ میں کثرت سے مرد حضرات آتے ہیں اور استفادے کے سلسلے میں مرد حضرات ہم پر سبقت اختیار کر چکے ہیں. آپ ہمارے لیے کوئی دن مقرر فرما دیں تاکہ ہم بھی آپ سے باقاعدہ طور پر علم سیکھ سکیں. تو رسول پاک علیہ السلام نے ان سے وعدہ فرمایا اور ایک دن مقرر فرمایا، ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں علوم اسلامیہ کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کیا اور معلومات عطا کی. تو حبیب پاک علیہ السلام نے شوق دلایا تھا، تبھی تو صحابیات نے آپ سے عرض کیا تھا. رسول پاک علیہ السلام کے عہد میمون میں صحابیات قرآن و سنت کا علم تو سیکھتی ہی تھی، اس کے بارے میں تو کوئی تعامل کی گنجائش ہی نہیں ہے، علاوہ اس کے دیگر علوم کو بھی سیکھا کرتی تھی، اس کے اندر بھی ان کو مہارت تامہ حاصل تھی. اس طرح سے تعلیم کے باب میں ہماری بہنیں پیچھے ہرگز نہ رہے، ہر طرح سے ان کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے. مگر یہ بات ضرور ہے کہ تعلیم کے جذبے میں، شوق میں اصل اپنے فرائض سے وہ بے خبر نہ ہو جائیں. دینی تعلیم ضروری ہے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ امور خانہ داری کو انجام دے کر اپنے بچوں کی سے تربیت کر سکے، اس کا اہتمام لازم ہے. اگر اس کے بغیر محض معلومات حاصل کرنے کے جذبے سے یہاں وہاں کالج سے یونیورسٹی سے یہاں اور کہیں اور جاتی ہے، اصل ان کے جو اندرونی کام ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ ان کے لیے سود مند نہیں ہے. جیسا کہ ایک بہن کے سوال کے سلسلے میں ہم نے عرض کیا تھا، ہر چیز میں توازن ہونا چاہیے، ہر چیز کے اندر اعتدال ہونا چاہیے. جی.